MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअता लैसत फी ज़ालिका कर्रजुल औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। वक्त बहुत कम है, इसीलिए खुतबा तवील लंबा खुतबा नहीं हो पाएगा। हम्दो सना आगाज के लिए काफी है। हजरत मौलाना का हुक्म हुआ, तबीयत नासाज, उसके बावजूद टालना, मना करना बेअदबी सा महसूस हुआ, इसीलिए हाजिरी हो गई है। चंद बातें नमाज के बारे में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मर्दों की नमाज और औरतों की नमाज में कुछ फर्क है। और हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन से यह फर्क साबित है। जैसे हदीस में आता है, दो औरतें नमाज पढ़ रही थी, नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उनके करीब से होता है, तो मुअल्लिमे जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाज का तरीका सिखाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्नल मरअता लैसत फी ज़ालिका कर्रजुल। सजदे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि औरतों का सजदा मर्दों की तरह नहीं है। इसके अलावा भी कई दलीलें हैं जिनसे ये फर्क वाज़ेह होता है कि औरतों की नमाज का तरीका मर्दों की नमाज से चंद जगह मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। इसीलिए जो आम तौर पे नमाज की किताबें हैं, उनको पढ़ने से पहले, मुताला करने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये मसाइल, ये नमाज का तरीका किसका है। ऐसा न हो कि वो तरीका मर्दों के लिए हो और उस तरीके को औरतें पढ़कर अपनाने लगे। बहुत सी जगह फर्क है, तरीके में भी फर्क है। जाए नमाज, जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसमें भी फर्क है। नबी करीम, जैसे हजरत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर हदीस है, इसी तरह सुनन अबू दाऊद में मशहूर रिवायत जो फिक्र हनफी की दलील है, उसके अलावा कई दलीलें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मंशा जो बुखारी शरीफ में दर्ज किया गया है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये पूछवाया कि औरतों के लिए मस्जिद का निजाम क्या किया जाए, क्या औरतों को मस्जिद आने दिया जाए, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मा अहदसन निसा, औरतें जो आजकल
گھڑ چکی ہیں، جو فیشن کر رہی ہیں، اس دور میں فرما رہی ہیں لمنعہن المساجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو عورتوں کو یہ فیشن دیکھ کر مسجد آنے سے روک دیتے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو اور کئی دلیلیں ہیں جن سے فرق میں بھی پتہ چلتا ہے اور عورتوں کی نماز کی جگہوں میں بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ فرق ہے، جگہ بھی فرق ہے. بہتر ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، وہ بھی گھر کے بارندے میں، گھر کے صحن میں، گھر کے آنگن میں نماز نہ پڑھ کے گھر کے اندر پڑھیں. ایک عورت ام حمید جو بیوی ہیں، حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی ہیں ام حمید. وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش سب کی ہوگی، ہر آدمی یہی چاہے گا کہ نبی کے پیچھے میری نماز ہو جائے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لوں. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں تیرا مسجد میں، لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تنہا گھر میں نماز پڑھنا. وہ بھی گھر میں نماز پڑھنا تاریکی جگہ پہ، گھر کے کونے میں، روم کے اندر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے. اس سے یہ صاف طور پہ پتہ چلتا ہے. پھر حدیث میں، اسی حدیث میں آگے آتا ہے وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی، جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنتی ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنا ہے عورتوں کے لیے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے ہے عورت کے لیے، حدیث میں آتا ہے وہ عورت پوری زندگی گھر میں نماز پڑھتی رہتی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. کیا چاہت تھی؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم مسجد نہیں آ سکتی، تم میرے پیچھے نماز مت پڑھو، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ آ تو سکتی ہو لیکن اچھا ہے تم گھر کے اندر نماز پڑھو. اور وہ عورت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اسی گھر کی کوٹری میں نماز پڑھتی ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھنا، مسجدوں کو نہ جانا. لیکن اگر کبھی مجبوری ہو جائے، دیکھیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کو سمجھنا پڑے گا. جیسے مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی تلقین آئی ہے، حکم آیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مرد جا کر مسجد میں نماز پڑھے، ایسے عورتوں کے لیے حکم نہیں آیا ہے. عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. سمجھنے کی باتیں ہیں. نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھیں اور اللہ کے نبی منع بھی نہیں کرتے ہیں مسجد جانے کے لیے، لیکن آنے کے لیے جیسے مردوں کو حکم کرتے ہیں، جیسے ترغیب دیتے ہیں، ویسے ترغیب بھی نہیں کرتے ہیں کہ تم مسجد آ جاؤ، تم مسجد آ کر نماز پڑھو، بلکہ آنے سے منع نہیں کرتے ہیں. لیکن ہاں
یہ ضرور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھنا. آنے کی ترغیب کیا نئے آنے کی ترغیب دے رہے ہیں لیکن منع نہیں کرتے. وجہ بہت سی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآنی حکم نازل ہوتا تھا, اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا, فلاں حکم ہے, فلاں حرام ہے, فلاں حلال ہے. تو نماز کے بعد حدیث میں آج سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نماز کے بعد بیان کیا کرتے تھے. نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے, خطاب کیا کرتے تھے, صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے. اور عورتیں جو مسجد آتی تھیں وہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دین سیکھیں اسی لیے آتی تھی, اسی لیے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی تاکہ دین صحیح طریقے سے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سیکھیں. ورنہ پھر صحابہ جا کر گھر میں سکھاتے تھے, لیکن ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا, پھر اس کے بعد نبی سے دین سیکھنا, کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اللہ کے نبی منع نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے کہ تم گھر میں نماز پڑھو, یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. اسی لیے عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے, اچھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. یہاں تک کہ حج یا عمرے کے لیے کوئی عورت مکہ مدینہ جائے اس کے لیے بھی مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب اپنے کمرے میں, اپنے حجرے میں نماز پڑھنے میں ملے گا. اسی لیے عورتیں مسجد نہ جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد جانا حرام ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے کہیں سفر میں ہیں, مرد بھی سفر میں ہیں, عورتیں بھی کہیں گاڑی میں جا رہی ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, مرد تو جا کر مسجد میں نماز پڑھ لیا, عورت کیا کرے گی؟ کیا کار کے اندر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے گی یا نماز کیا قضا کر دے گی؟ ہوتا یہی ہے اکثر و بیشتر, ایسی صورت میں عورتیں نماز قضا کر دیتی ہیں. لیکن نہیں, یہ حکم نہیں ہے, بلکہ ایسی صورت میں جیسے مرد جا کر مسجد میں نماز پڑھ لیا جماعت کے ساتھ, عورتیں بھی الگ سے کہیں مسجد کے کونے میں, مسجد سے کہیں سائیڈ ہو کر مسجد کے کونے میں جا کر وہ بھی اپنی نماز تنہا ادا کر لے. اس سے پتا چلتا ہے یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے مسجد کے اندر جانا حرام ہے, نماز چھوڑ دو لیکن مسجد میں جاؤ نہیں, نماز مت پڑھو, بعد میں قضا کر لو, یہ سوچنا غلط ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں مجبوری کے وقت, جیسے میں نے سفر کی مثال پیش کی ہے. اس کے علاوہ یہ تو جائے نماز کی جگہ میں فرق ہے, نماز کے طریقوں میں بھی بہت فرق ہے. جو فرق نہیں کرتے ہیں ان کی مشہور حدیث کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسے تم دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہے, اس میں فرق نہیں ہے, یہ حدیث دکھاتے ہیں. یہ بیان اس لیے ہو رہا ہے کہ نیٹ کا زمانہ ہے, کوئی اس حدیث کو سن کر یہ نہ کہے کہ ہاں صحیح بات ہے, ہم تو آج سے مردوں کی طرح نماز پڑھیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی جیسے نماز پڑھتے تھے مردوں کی طرح ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے. کوئی دھوکہ دے سکتا ہے, نیٹ کا زمانہ ہے. ان سے یہ کہیے یہ تو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, یہ تو ایک حدیث کا ایک ٹکڑا, چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ایک ٹکڑے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے, کئی حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر ایک ٹکڑے سے مسئلہ ثابت ہوگا تو پورا اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جن عورتوں سے تم چاہو نکاح کر لو. مردوں کے لیے حکم آیا ہے قرآن میں, نکاح کرو جن عورتوں سے تم چاہو, جو تمہیں پسند آئیں. تو کیا ماں سے بھی نکاح کر لیں گے؟ بھائی عورتیں جب پسند آئیں گی تو نکاح کر لیں گے.
تو کیا ماں سے بھی نکاح کر لیں گے؟ کیا بہن سے بھی نکاح کر لیں گے؟ کیا رضاعی بہن سے بھی نکاح کر لیں گے؟ کیا خالہ سے بھی نکاح کر لیں گے؟ کوئی آج کے دور میں کہے کہ ہاں نکاح کر لیں گے، دیکھو حدیث قرآن کی آیت ہے کہ جن عورتوں سے چاہو نکاح کرو، قرآن کہتا ہے۔ کہیں گے نہیں بھائی، یہ تو ایک آیت ہے، ان میں ہر عورتیں شامل نہیں ہیں، ان میں کچھ خاص عورتیں الگ ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، یا اس کے علاوہ جو محرم ہیں، جن سے غیر محرم جو نہیں ہے، جو محرم میں داخل ہیں، جن سے نکاح حرام ہے، اس آیت میں ان کا تذکرہ نہیں بلکہ وہ الگ ہیں۔ آپ کو دوسری آیت بھی دیکھنی پڑے گی، تب جا کر آپ مسئلہ بتا پائیں گے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو، دیکھ رہے ہو جیسے، تو اس حدیث میں عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے ہے۔ اگر اس میں بھی تم خاص کر لو گے، اس حدیث سے بھی تم یہ سمجھو گے کہ یہ مرد عورت سب کے لیے ہے، اس آیت میں بھی تو سمجھ کے دکھاؤ سب عورتیں ہیں؟ نہیں، جیسے اس آیت میں سب عورتیں نہیں ہیں بلکہ دوسری آیتوں سے کچھ عورتیں حرام ہیں، ایسے ہی ان حدیثوں سے جو بخاری شریف کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کئی حدیثیں، جیسے میں نے ایک حدیث ابھی پیش کی تھی، جو دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے نبی پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ، عورت ایسی نہیں ہے جیسے مرد کی نماز ہے، مرد جیسے سجدہ کرے گا ویسے عورت سجدہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح کئی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے الگ طریقہ بیان کیا ہے، لہذا اس حدیث سے کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ مردوں کی طرح ہم بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ فرق کیا ہے؟ بہت سی جگہ فرق ہے، ترتیب وار سمجھتے جائیں۔ جیسے عورتوں کے لیے نماز میں، نماز شروع کرتے وقت جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ سینے تک اٹھانا ہے، کندھے سے اوپر نہیں اٹھانا ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ وہ کان کے لو تک اٹھائیں گے، کندھے سے اوپر اٹھائیں گے، لیکن عورتیں اپنے ہاتھ کو کندھے سے اوپر نہ لیں بلکہ کندھے کے برابر، سینے کے برابر وہیں پر ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ مرد کی نماز کا شروع کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا، عورتوں کے لیے الگ ہو گیا۔ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد بھی فرق ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے کیا فرق ہوگا؟ عورتیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد بائیں ہاتھ کو نیچے رکھیں گی، دائیں ہاتھ کو اوپر رکھیں گی، وہ بھی سینے کے اوپر۔ سینے کے اوپر صرف ہاتھ رکھیں گی، بائیں ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھیں گی، اس کے پشت پہ بائیں ہاتھ کے پیچھے طرف، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے الٹے طرف پشت کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں گی۔ بس یہ رکھنے کا طریقہ، پکڑے گی نہیں، صرف رکھنا ہے۔ ایک ہاتھ بایاں ہاتھ رکھ کے داہنے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دینا ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ لیکن مردوں کے لیے ناف کے نیچے باندھنا ہے، وہ بھی پکڑنا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ ایک فرق یہ بھی پتا چلا، یہ سارے فرق فقہاء نے کتابوں میں لکھ دیا ہے دلائل کی بنا پہ۔ اسی طرح جب عورت رکوع کرے اس میں بھی فرق ہے، جب قیام کر رہی ہے، عورت کھڑی ہے نماز پڑھ رہی ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ کم سے کم بہتر ہے کہ 4 انگلی کا فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھے مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے فاصلہ نہیں ہے بلکہ ملا کے رکھے، جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ کئی علماء نے اس کی بھی تصریح کی ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کے لیے نماز میں بھی پردے کا خیال کیا گیا ہے، لہذا عورت دونوں پیر کو ملا کر رکھے، جب کھڑی رہے، جب قیام کرے، جب قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، جب قیام کی حالت میں ہو تو عورت اپنے دونوں پیر کو ملا کر رکھے، مردوں کی طرح دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ نہ رکھے۔ یہ تو قیام۔ رکوع میں عورتیں بہت کم جھکیں گی، اور اتنا کم جھکیں گی کہ جس سے اس کا ہاتھ
اس کے گھٹنوں تک، گھٹنا کہتے ہیں آنٹو، گھٹنوں تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے. پکڑے گی نہیں. صرف دیکھیں فرق بہت باریک فرق ہے. رکوع کرتے وقت عورت اچھے طریقے سے نہیں جھکے گی، صرف اتنا جھکے گی کہ عورت کا ہاتھ اس کے آنٹوں تک، گھٹنے تک پہنچ جائے. جتنا جھکنے سے عورت اتنا جھکے گی، جتنا جھکنے سے اس کا ہاتھ گھٹنے تک، اس کی ہتھیلی اس کے گھٹنے تک، آنٹوں تک پہنچ جائے، بس اتنا ہی جھکے گی. لیکن مرد کے لیے الگ ہے. مرد کے لیے بالکل پیٹھ برابر ہو، اور تفصیل ہے، مرد کے یہاں بیان نہیں کروں گا. اب عورت جو جھکے گی رکوع میں، صرف جھکے گی، پکڑے گی نہیں. پھر کیا کرے گی بھائی؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دے گی. ایک ہے پکڑنا، ایک ہے رکھ دینا. پکڑنا نہیں ہے عورتوں کے لیے، جیسے مردوں کے لیے ہے کہ مرد اپنی انگلیوں کو اس طرح کشادہ رکھیں، الگ الگ رکھیں، اور اپنے گھٹنوں کو، آنٹوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں. ایسے نہیں. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ صرف اپنے ہاتھ کو لے کر گھٹنے کے اوپر ہتھیلی کو رکھ دے گی، بس. پکڑنا نہیں ہے، رکھنا ہے. اور انگلیاں عورتوں کی سب ملی ہوئی ہو، کشادہ نہ ہو، الگ الگ نہ ہو. تمام انگلیوں کو عورتیں ملا لیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر لے کے رکھ دیں. یہ رہا عورتوں کے لیے رکوع کا طریقہ. یہ ساری چیزیں کتابوں کو پڑھ کر سمجھنا بڑا مشکل ہے. کیسے رکھنا کیا ہے، فرق بہت مشکل ہے. اسی لیے یہاں میں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فرق میں کہاں کہاں ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فرق نہیں ہے. مردوں میں جو ہے عورتوں میں وہی ہے. جیسے نماز میں بسم اللہ پڑھنا. نماز میں بسم اللہ جہاں جہاں پڑھیں گے، مردوں کے لیے جو ہے عورتوں کے لیے وہی ہے. جیسے نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. یہ بھی دھیان رہے ثنا صرف پہلی رکعت کے لیے ہے، نہ دوسری رکعت میں ثنا ہے، نہ تیسری رکعت میں ثنا ہے، نہ چوتھی رکعت میں ثنا ہے. ایک فرق یاد رہے، نفل نمازیں جو 4 رکعت والی ہوتی ہیں یا سنت غیر مؤکدہ نمازیں، ان میں ذرا فرق ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اتنا دھیان رہے صرف اور صرف پہلی رکعت کے لیے ثنا ہے. دوسری تیسری رکعت فرض نماز میں یا سنت مؤکدہ نماز میں، وتر نماز میں، واجب نماز میں دوسری یا تیسری چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے. ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے. اور بسم اللہ کہاں کہاں پڑھیں گے وہ بھی سمجھ لیجئے. ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ دوسری رکعت جب شروع کریں گے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے. اسی طرح جب تیسری رکعت شروع کریں گے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے. جہاں قرآن پڑھنا ہوگا پہلی رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن اس میں ذرا فرق ہے. یہ فرق یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر علماء سے، قاری صاحب سے ضرور پوچھیے گا، پھر وہ بتائیں گے اس کی تفصیل. ایک ہے اعوذ باللہ، تعوذ، ایک ہے بسم اللہ. ثنا کو تو بالکل کلیئر کر چکا ہوں کہ ثنا کب کب پڑھنا ہے. بسم اللہ سمجھنے سے پہلے اعوذ باللہ سمجھیے تاکہ بسم اللہ سمجھنے میں آسانی ہو. اعوذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو تعوذ ہے، تعوذ کہاں کہاں پڑھیں گے نماز میں؟ تعوذ بھی پہلی رکعت میں ہے، صرف پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں نہیں ہے، تیسری رکعت میں نہیں ہے، چوتھی رکعت میں نہیں ہے. صرف اور صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے. وہ بھی کب پڑھیں گے؟ ثنا کے فوراً بعد. جیسے ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے. اب سمجھیے بسم اللہ. یاد رکھیے گا اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے ثنا کے بعد. قرات ایک اصول ہے، قرات جہاں بھی ہو، قرآن جب پڑھا جائے شروع کرتے وقت، جب قرآن کی تلاوت ہو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے. دیکھیے پہلی رکعت کی تو بات ہو گئی.
پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب سمجھیے اعوذ باللہ بھی کلیئر ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے، اعوذ باللہ میں بعض فقہا ہر رکعت کے شروع میں، جیسے دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، اس کے شروع میں بھی اعوذ باللہ کے لیے کہتے ہیں۔ کچھ اختلافات وہ یہاں چھڑنا صحیح نہیں ہے، ان اختلافات کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی دوسری رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی صرف بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے لیے درست ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ بھی اصول ہے۔ اسی لیے آپ دوسری رکعت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ جن علماء کے جو علماء اس کے قائل ہیں ان کے مطابق آپ کا نماز بھی صحیح ہوگا۔ اسی لیے تیسری رکعت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ پڑھیے اور اس کے بعد نماز شروع کریے۔ اب سمجھیے کہ اعوذ باللہ کو ایک اور مرتبہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی اعوذ باللہ سب سے پہلے پڑھیں گے۔ جیسے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب بسم اللہ جہاں جہاں اعوذ باللہ پڑھیں گے اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوگا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوگی۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے آمین کہہ دیں گے، اس کے بعد سورہ شروع کریں گے، سورت پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے۔ سورہ جو ملائیں گے اس کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب وہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، نہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے نہ دوسری رکعت میں، یا فرض نماز کے علاوہ سنت نماز یا نفل نماز ہو یا تیسری چوتھی رکعت میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ شروع کریں گے، سورت کو ملانے سے پہلے پہلے آپ صرف اور صرف بسم اللہ پڑھیے، اعوذ باللہ مت پڑھیے، صرف بسم اللہ پڑھیے اور نماز شروع کر دیجیے۔ اب اس کے علاوہ چند غلطیاں جو نماز میں اکثر و بیشتر پیش آتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ فرض نماز سنت نماز نفل نماز میں چند فرق ہیں۔ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہے، اکثر لوگ جو جانتے نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ بھی ملا لیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے صرف اور صرف فرض نماز، صرف اور صرف فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے۔ فرض نماز میں 2 رکعت کے علاوہ اگر وہ 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے، فرض نماز ہے، یاد رکھیے گا فرض نماز ہے، تو ایسی صورت میں آپ صرف اور صرف فرض نماز، یاد رکھیے گا سنت نفل نماز کا مسئلہ دوسرا، فرض نماز کی صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملائیں گے، دوسری یا تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ نہیں ملائیں گے فرض نماز میں۔ یاد رکھیے گا، بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے بور ہو جائیے، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ فرض نماز میں صرف پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے، بعد میں تیسری یا چوتھی رکعت میں وہ بھی فرض نماز ہو تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیے، کوئی سورہ مت ملائیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع چلے جائیے۔ ہاں اگر کسی سے غلطی ہو گئی فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں جس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا تھا، کوئی سورہ پڑھ لیا بھول سے، غلطی ہو گئی، دھیان نہیں رہا، سورہ بھی ملا لیا، کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں،
اس صورت میں سجدہ سہو کرنا نہیں پڑے گا بلکہ نماز ہو گئی. سنت یہ تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا، لیکن خلاف سنت کر لیا انجانے میں، اسی لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے وہ وتر نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ ملانا، سورت کا پڑھنا بھی ضروری واجب ہے. اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر تفصیل ہے، سجدہ سہو تو کرنا پڑے گا لیکن وہ بھی لمبا مسئلہ ہوگا، پھر کبھی بتائیں گے. جب صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، بعد میں یاد آیا تو کیا کرنا پڑے گا. ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے نماز کے بارے میں وہ بھی دھیان رکھیے، جیسے اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی بیان کرنا تھا، اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملا لیتا ہے فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں، تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح نماز میں کوئی آیت بیچ سے چھوٹ جائے، مثال کے طور پہ پڑھ رہا تھا والعصر، پہنچ گیا والتین میں، یا کہیں پر پڑھتے پڑھتے مشابہت کی وجہ سے بیچ میں کچھ آیتیں چھوٹ گئی، آگے والا پڑھنے لگا، ایک آیت، دو آیت، 10 آیت کچھ بھی چھوٹ گئی مشابہت کی وجہ سے، غلطی ہو گئی نماز میں، قرآن پڑھنے میں بھول کر دیا. یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ نہیں بلکہ سورہ پڑھ رہا تھا، اس میں غلطی ہو گئی، اس سے پڑھتے پڑھتے کچھ الگ پڑھ لیا، کچھ شروع کیا تھا کچھ الگ کہیں اور پہنچ گیا. ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو اس کے لیے واجب نہیں ہوگا بلکہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. ہاں جان بوجھ کر بیچ سے چھوڑے گا تو پھر یہ مکروہ ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑا تھا نہیں، انجانے میں پڑھتے پڑھتے کہیں چلا گیا تھا، ایک پڑھ رہا تھا کہیں اور پہنچ گیا تھا، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز درست ہے اور سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نماز میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن لوگ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا ابھی یہ 2 جگہ اکثر لوگ سجدہ سہو کر لیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ سہو یہاں کرنا ہی نہیں ہے ہم کو. اسی طرح نماز میں الٹا قرآن پڑھ لیا، مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں پڑھ لیا پارے عم سے 30 پارے سے 30 نمبر پارہ نمبر 30 سے عم پارے سے کچھ پڑھ لیا لاسٹ سے، سمجھیے کہ تبت یدا پڑھ لیا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں پڑھ لیا سمجھیے وہ 3 پڑھ لیا، وہ ضحیٰ پڑھ لیا، الٹا پڑھ لیا قرآن. اگر جان بوجھ کر الٹا پڑھا ہے تو مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن انجانے میں اگر پڑھا تھا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے، نہ اس کی نماز مکروہ ہوگی. یاد رہے نماز میں اگر الٹا قرآن پڑھتے ہیں جان بوجھ کر تو منع ہے، انجانے میں الٹا قرآن پڑھ لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک رکعت میں اگر آپ کئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پہلی ہی رکعت میں آپ 2-3 سورہ پڑھ لیے، اس سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ہاں فرض نماز میں ایک سورہ سے زیادہ پڑھنا اچھا نہیں ہے، نفل نماز میں یا کوئی اور نماز میں جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز میں ایک سورہ پڑھیے، لیکن ہاں اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو جتنی چاہیں پڑھ لیجیے، کوئی دقت نہیں ہے. اسی طرح نماز میں پہلی رکعت میں جو سورہ آپ پڑھے تھے دوسری رکعت میں پھر سے اسے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے اکثر، بھول سے دھیان نہیں رہا، پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہیں دوسری رکعت میں پھر سے وہی سورہ پڑھ لیے، کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز ہے تو ہر رکعت میں الگ الگ پڑھنا اچھا ہے، لیکن نفل نماز ہے، سنت نماز ہے تو ایسی صورت میں کوئی دقت نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی ہر رکعت میں وہی سورہ پڑھ سکتے ہیں.
पहली रकात में जो सूरा पढ़े थे दूसरी रकात में फिर से वही सूरा पढ़ लिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन फर्ज नमाज है तो अच्छा नहीं है, फर्ज नमाज है तो बेहतर नहीं है, लेकिन नफिल नमाज है, सुन्नत नमाज है तो ऐसी सूरत में कोई दिक्कत नहीं है। बयान ये करना था कि अगर आप पहली रकात में जो सूरा पढ़ते हैं दूसरी रकात में भी वही सूरा पढ़ देते हैं, इससे सजदे सौ वाजिब नहीं होता है। बहरहाल ये चंद बातें जो नमाज के बारे में जानने की हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। नमाज सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक पढ़िए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज जब तक आप सही तरीके से, लंबा वाक़या है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी कई मर्तबा कहते हैं नमाज पढ़ के आते हैं, फिर से कहते हैं नमाज पढ़ो, फिर से नमाज पढ़ो, फिर कहते हैं कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूं वैसे ही नमाज पढ़ो। इससे पता चलता है कि नमाज को सुन्नत के मुताबिक अंजाम दीजिए, नमाज पढ़िए, तो इससे नमाज में सवाब भी ज्यादा मिलेगा और आपकी नमाज कबूल होने का भी बहुत ज्यादा उम्मीद हो इसमें बढ़ जाती है। इसीलिए नमाज को सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अंजाम दीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बना। या अल्लाह हम तमाम से राजी हो जा, तेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी करने वाला बना। हराम रोजी से हम तमाम की हिफाजत फरमा, हलाल रिज़्क मुयस्सर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तमर्रा, दाइमा अता फरमा। या अल्लाह जो मरहूमा गुजर चुके हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो परेशान हैं, या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, तू खूब जानने वाला है। या अल्लाह तू दिलों की बातों को जानता है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। या अल्लाह दिलों में जो बातें हैं तू खूब जानता है। तू खुद कुरान में कहता है जिनके दिलों में जायज़ मकासिद हैं, जिनकी जायज़ ख्वाहिशात, जो जायज़ मुरादें, जो जायज़ आरज़ू हैं, उन तमाम को पूरी फरमा। या अल्लाह ईमान के साथ दुनिया से रुखसत फरमा। या अल्लाह मौत के वक्त ज़बान पे कलमे तय्यबा जारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।